اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ باب لین الکلام لوالدیہ۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے والدین سے متعلق آداب کا تذکرہ شروع کیا تھا، اور ہم نے بھی اسی سے ابتدا کی اور مسلسل کئی باب ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ آج کا جو باب ہے، جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب المفرد میں عنوان باندھا ہے، وہ ہے باب لین الکلام لوالدیہ، والدین کے ساتھ نرم گفتگو کا بیان۔ اصل میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو ایک عام بات کہی گئی، پچھلے دروس میں ہم نے کافی باتیں سنی کہ ایک والدین سے میں چاہے کوئی ایک باحیات رہے، والد یا والدہ یا دونوں کے دونوں، ان سے متعلق ایک مسلمان کے دل و دماغ میں کس قسم کے جذبات، کس قسم کے احساسات اور کیسے خیالات آدمی کے دل و دماغ کے اندر ہونے چاہیے، یہ بات ہم لوگوں نے سنی ہے۔ آج کا جو باب ہے، حقیقت میں یہ باب پچھلے ابواب سے جڑا ہوا ہے۔ عربی شعر کا ایک مصرع ہے، وہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ جب والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی، اس کے بعد نرم گفتگو کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اس کا سیدھا سا پیغام، بہت صاف پیغام یہ ہے کہ دل میں واقعی اگر والدین کا احترام ہے، والدین کے لیے نیک جذبات ہیں، والدین کے لیے وہ نرم گوشہ ہے، والدین کے لیے احترام کا وہ باب ہے، تو جو بات دل میں ہوگی، زبان سے جب نکلے گی تو اس کا اثر زبان پہ نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی آدمی بد زبانی کرے، گالی گلوچ کرے یا سخت لہجہ اختیار کرے، والدین کے ساتھ جو ہے ایسی زبان استعمال کرے جو بد تہذیبی یا بدتمیزی یا پھر جو ہے کم از کم خلاف ادب سمجھی جائے، اور آدمی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں، میرے دل میں والدین کے لیے بڑی محبت بھی ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ آدمی جس قسم کے احساسات، خیالات اپنے دل میں رکھتا ہے، زبان حقیقت میں اسی کی ترجمان ہوتی ہے، الا ہی کہ کوئی آدمی نفاق اختیار کر لے کہ دل میں کچھ رکھے، زبان سے کچھ ظاہر کرے، تب ہو سکتا ہے کہ زبان سے وہ بات کہے جو دل میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، نفاق ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ آدمی کی پردہ پوشی نہیں کرتا، ہمیشہ آدمی کی پردہ پوشی نہیں کرتا، وہ بات کبھی نہ کبھی نکل آتی ہے۔ تو زبان جو ہوتی ہے حقیقت میں آدمی کے دل کی ترجمان ہوتی ہے، اور اگر آدمی بناوٹی زبان استعمال بھی کر لے، اپنی زبان پر ظاہری طور پر کچھ الفاظ چڑھا بھی لے، تو جو جذبہ ہوتا ہے وہ کسی دوسری مناسبت سے اسی زبان سے چھلک کے باہر آ ہی جاتا ہے۔ تو بات مختصراً یوں کہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور
حسن ادب کی جب بات آتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا اظہار سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے. اب آدمی زبان کے سلسلے میں زیادہ چوکن نہ رہے. یہاں ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ آپ دل میں جیسے بھی جذبات رکھتے ہوں ان جذبات کو اپنے والدین تک پہنچانے کا ذریعہ بھی سب سے بڑا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی زبان ہے. جس لہجے میں آپ بات کرتے ہیں اور جس انداز سے آپ بات کرتے ہیں والدین پر اس لہجے اس انداز کا اثر ہوتا ہے. اب جب یہ بات حقیقی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ والدین کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں, اچھے لباس کا اہتمام کریں, ان کی خدمت کے لیے خود خدمت کریں یا خادموں کی فوج لا کے کھڑا کر دیں, لیکن آپ کی زبان آپ کے ان ظاہری اعمال کا ساتھ اگر نہیں دے رہی ہے, آپ کا لہجہ آپ کا انداز والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہے, تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ وہ سب کچھ کر کے بھی والدین کا حق پورا ادا نہیں کر رہے ہیں, گرچہ آپ پوری نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن آپ کی زبان اگر والدین کے لیے نرم نہیں ہے تب پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ سارا جو اہتمام کیا یہ ابھی ادھورا ہے, اسے مکمل ہونا باقی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ بات بھی جان لیں کہ والدین کے ساتھ آپ نے سارا اہتمام کر دیا, اچھے کھانے, اچھے کپڑے, اچھی رہائش, ان کی ضرورتوں پر اچھے خادموں کی حاضری, ان کی ضرورتوں پر ان کی دوا دارو علاج, سارے مسائل آپ نے اچھے انداز میں حل کر لیے, لیکن زبان آپ کی والدین کے ساتھ صحیح نہیں رہی. یقین مانیں آپ کی زبان سے پہنچنے والی ادنا سی تکلیف, بسا اوقات ایک جملہ یا ایک آپ کی زبان کا سخت جملہ آپ کی ان ساری تسہیلات یا سہولتیں جو آپ نے فراہم کی ہے ان سب پہ پانی پھیر دیتا ہے. یہ بہت بہت اہم معاملہ ہے. بہت سارے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے, وہ سمجھتے ہیں کہ والدین کے لیے نے بہت کچھ کیا ہے. آپ نے سب کچھ کیا ہو تب بھی لیکن آپ کی اپنی زبان جو ہے وہ بہت کچھ معنی رکھتی ہے. اور وہی بات یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں. آپ کی زبان سے اگر کوئی ایک سخت لفظ نکل گیا, عربی شاعر نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان, کہا نیزے کے زخم وہ بھر سکتے ہیں, جسم پر اگر نیزے سے زخم لگتے ہیں تو وہ بھر سکتے ہیں, لیکن زبان اگر زخم لگا دے تو وہ زخم کبھی بھرتا نہیں ہے. یہ بات یہ دشمن کے معاملے میں ہی نہیں, یہ آپ کے اور کسی پرائے کے معاملے ہی میں نہیں, یہ آپ کے اپنے والدین کے معاملے میں بھی ہے. آپ کی اور میری زبان آپ کے اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اگر اس جذبے کی صحیح معنوں میں ترجمان نہ رہے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, تو یقین مانیے کہ ہم نے ابھی والدین کے ساتھ ادب کے تقاضے کے باب میں بہت کوتاہی کی ہوئی. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب باندھا ہے اس کی معنویت اور اس کی گہرائی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جو حسن سلوک کی باتیں ہم نے سنی ہیں وہ اچھی زبان نرم زبان کے بغیر بیکار ہیں. اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لین الکلام کہا, گفتگو کی نرمی. گفتگو کی نرمی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کئی چیزیں ایک ساتھ داخل ہوتی ہیں. ایک تو آپ یوں سمجھے آپ کی آواز, والدین کے سامنے آپ جس آواز میں بولتے ہیں وہ آواز بھی معنی رکھتی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ روبدار گرجدار انداز میں بات کرتے ہیں, باپ کو اسی لہجے میں مخاطب کریں, ماں کو اسی لہجے میں مخاطب کریں, یہ ادب کے خلاف ہے آپ کے. آواز. دوسری چیز ہے الفاظ. جو الفاظ آپ عام لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ والدین سے آپ خطاب کریں, یہ ضروری نہیں کہ وہ ان کے لیے لائق ہوں. آپ اپنے الفاظ کی طرف بھی توجہ دیجیے. آواز بھی, آپ کے الفاظ بھی, اور الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کا انداز, وہ غصے والا, وہ اکڑ والا, وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والا یا ان پر کچھ جتلانے والا, یہ سارے جو اسالیب ہیں, الفاظ کچھ نہیں ہوں گے, الفاظ سادہ ہی ہوں گے, آواز بھی اونچی نہیں ہوگی, لیکن جو انداز ہے وہ خود بھی ایک معنی رکھتا ہے. اور یقین مانے یہ لین الکلام کی جو بات امام بخاری نے کہی ہے وہ صرف کسی ایک پہلو کو نہیں, یہ تمام پہلو اس میں شامل ہیں. آپ کے الفاظ بھی, آپ کی آواز بھی اور آپ کا انداز بھی, ساری چیزوں کے اندر نرمی ہونی چاہیے. سب چیزوں کے اندر نرمی ہونی چاہیے, سب کے اندر آپ عاجز رہیں. آپ جب بھی مخاطب ہوں آپ کے الفاظ, آپ کا انداز,
اور آپ کی اپنی آواز، یہ ساری چیزیں والدین کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ ہمارے لیے بہت کچھ ہیں. سب کچھ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے بعد دنیاوی معاملات میں اگر دیکھیں، آپ ہمارے لیے بہت کچھ ہیں. اور جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ سے کچھ بھی کہتا ہوں، چاہے آپ کے سوال کے جواب میں ہو یا حتیٰ کہ کسی مسئلے پہ اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ اس کے پابند ہیں کہ آپ ان آداب کا خیال رکھیں. آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ سخت نہیں ہونے چاہیے، یا ایسے نہیں ہونا چاہیے جس کو زبانہ کہے، جس میں طنز والا پہلو، ایسا کوئی لفظ نہیں آنا چاہیے. اور انداز بھی جو ہے بالکل وہی ہو. آپ بہت زیادہ اگر کہنا چاہیں تو آپ شکایت کا انداز لائیے، جیسے بیٹا اپنے ماں سے شکایت کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے شکایت کرتا ہے. وہ لب و لہجہ الگ ہوتا ہے بنسبت اس لہجے کے کہ آپ کسی کے خلاف جو ہے اپنا احتجاج درج کروائیں. تو یہ جو مسئلہ ہے لین الکلام، اس میں یہ ساری کی ساری باتیں شامل ہیں. اور لین کی جہاں تک بات ہے، نرمی کی بات، صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا ما كان الرفق في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. کہا نرمی جس چیز کے اندر بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی یہ نرمی کھینچ لی جاتی ہے، نکال لی جاتی ہے، اسے عیب دار بنا دیتی ہے. آپ اس حدیث کو یہاں امام بخاری کے باب سے جوڑ کر آپ دیکھیں، آپ کی گفتگو میں اگر نرمی ہے تو آپ کی گفتگو والدین کے ساتھ ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت گفتگو ہے. اور اگر اس نرمی سے خالی ہے آپ کی گفتگو تو بڑی عیب دار گفتگو آپ والدین کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے، صرف والدین کے ساتھ نہیں. باب ہمارا والدین کے ساتھ چل رہا ہے تو ہم انہی کی بات کر رہے ہیں، اور والدین کے ساتھ گفتگو کی بات آ رہی تو ہم اسی کے سیاق میں، اسی کے ضمن میں بات کر رہے ہیں. لیکن نرم لہجہ، نرم گفتگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور میں یہ بتانا چاہوں گا، بعض اوقات بہت سارے لوگ، اصل میں ہماری تربیت، بہت سارے لوگوں کی تربیت شرعی تربیت یا دینی تربیت نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کی تربیت جو ہے وہ سڑکیں کرتی ہیں، بازار ان کی تربیت کرتا ہے، گلی کوچے جو ہے ان کی تربیت کرتے ہیں، اور ماحول جو ہوتا ہے، اور بسا اوقات فلمیں، ٹی وی، فلاں، یہ ان کی تربیت کرتے ہیں، یا گلی کوچوں میں ملنے ملانے والے دوست ان کی. تو یہ سب جب تربیت کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں جن کی حقیقت پلٹ جاتی. آج نرم لہجے میں گفتگو کرنے والا آدمی کمزور آدمی ہے، اور جو گرجدار آواز میں بولے، روبدار انداز میں گفتگو کرے، لوگوں پہ ہمیشہ جو ہے روب اپنی دھاک بٹھائے رکھے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا باکمال آدمی ہے. نرم لہجے کو اللہ کے نبی نے کہا یہ جس کے اندر بھی یہ نرمی آئے گی یہ اسے خوبصورت بنائے گی. لیکن لوگوں کی سوچ ایسی نہیں ہے، اور اسی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ اثر جو گلی کوچوں میں رہتا ہے وہی اثر گھر کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے، بیوی کے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اور ان سب سے آگے بڑھ کر والدین کے ساتھ بھی. ایک آدمی آج نرم لہجے کو اختیار کرنا جو ہے وہ سمجھتا ہے اپنی شان کے خلاف ہے، یا کم از کم کسی قسم کی کمزوری کی علامت ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. ہماری تربیت اگر اسلامی تربیت ہے، اور ہمارا دین اگر اسلامی آداب ہمیں سکھا رہا ہے، تب پھر اس کا تقاضا ہے، وعلیکم السلام، تب پھر اس کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ والدین کے ساتھ اس نرم گوئی اور نرم لہجے کا اہتمام کریں اور اس کی پوری پابندی کریں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو باب تھا، اس کی اہمیت واضح کرنے میں ضروری سمجھی کہ مناسبت کیا ہے، کیوں اس باب کو مستقل امام بخاری نے ایک باب کے طور پہ لایا. اس لیے کہ زبان جو ہوتی ہے اس کا انسانوں کے معاملات میں، انسانوں کے روز و شب میں، انسانوں کی جو ہے ملنے ملانے تعلقات میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. اور جن والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اس قدر تاکید کہ ہم نے جیسے سنا کہ جنت اور جہنم کا معاملہ ان کی رضامندی سے جوڑ دیا گیا ہو، ان والدین کے ساتھ معاملے میں زبان کا کردار بڑا اہم ہے. اس چیز کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. تو لین الکلام لوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں حقیقت میں دو اثر نقل کیے ہیں. سب سے پہلا اثر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے قیصلہ بن میاس، ایک آدمی کا نام ہے. یہ جو ہے تابعی ہیں،
یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کنت مع النجدات، میں نجدات کے ساتھ تھا۔ نجدات اصل میں خوارج کے ایک گروہ کا نام ہے، خوارج کے ایک گروہ کا نام ہے، نجدہ بن عامر۔ خوارج اصل میں ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جب اس معاملے پہ پہنچے حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہم جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے میری طرف سے ایک، تمہاری طرف سے ایک آدمی کو بھیج دیں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے ہم منظور کر لیں گے۔ تو خوارج ایک فرقے کی شکل میں پہلی بار تب ظاہر ہوئے۔ فکر کے طور پہ تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں شروع ہو گئے تھے، لیکن فرقے کے طور پہ حضرت علی کے زمانے میں وجود میں آئے۔ لیکن جب وہ وجود میں آئے تو اس کے بعد سے مختلف فرقوں میں بٹتے گئے، کافی فرقوں میں بٹے۔ صرف خوارج کے بعد اہل علم نے لکھا ہے 70 سے زیادہ فرقے بٹے ہیں صرف خوارج میں۔ تو انہی میں سے ایک گروہ تھا جو ان کے اپنے ایک لیڈر نجدہ بن عامر کے ساتھ الگ ہوا تھا۔ اب اس نجدہ بن عامر کا جو گروہ تھا، اس گروہ کے لوگوں کو نجدات کہا جاتا تھا۔ یہ فیصلہ کہتے ہیں کہ میں نجدات کے ساتھ تھا، یعنی پہلے میں جو ہے خوارج کے ساتھ چلا گیا تھا، متاثر ہو کر چلا گیا تھا، اور وہاں سے میں واپس گویا لوٹ کر آیا ہوں۔ فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ، کہتے ہیں کہ جب نجدات کے ساتھ تھا تو مجھ سے بہت سارے گناہ ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گناہ کبیرہ ہی ہوں گے، مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہی ہوں گے۔ یہاں دو بڑے اہم مسئلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اس سے ایک سبق ہم کو ملتا ہے کہ آدمی کے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، خاص طور پہ جن کا تعلق دین سے ہو، ان خیالات کو وقت کے اچھے علماء جو ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کر کے ان کی تصحیح کروا لینی چاہیے۔ آپ کی سوچ اچھی ہوگی، اب آپ دیکھیں کتنا اچھی ہے، بظاہر آدمی جو ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو، اسے فکر ہے کہ مجھ سے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، لیکن کیا واقعی یہ گناہ ہیں؟ اور گناہ ہے تو کیا واقعی گناہ کبیرہ ہیں؟ یہ جو ہے جاننا ضروری ہے۔ فیصلہ جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر ان کے سامنے جو سوچ، جو بات ان کے اندر ہے وہ اسے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دینی مسائل کے اندر آدمی کے اپنے ذاتی اجتہادات، آدمی کے اپنے ذاتی خیالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ ان کی توثیق نہ ہو جائے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اور کتاب و سنت کی روشنی میں خاص طور پہ خیالات کی توثیق کے لیے معتبر علماء ہی کے پر پیش کرنا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کتاب و سنت دین کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کے اپنے جو خیالات ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا آپ کو نظر آئے وہ خیال جب تک آپ علماء کے سامنے پیش نہ کر دیں۔ اور بات اگر خیالات کی ہے، واردات قلب کی ہے کہ آپ کے دل میں خیالات آتے جاتے ہیں، دماغ میں آپ کے خیالات آتے رہتے ہیں، اگر اس کی ہے یا کسی مسئلے کو اپنے انداز میں سمجھنے کی ہے، تب تو معاملہ زیادہ نازک ہو جاتا ہے کہ آپ وقت کے بڑے عالم کے سامنے وہ بات رکھیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ خیالات وغیرہ جب پیش کرنے ہوں یہ بھی کسی وقت کے بڑے عالم کے سامنے ہی پیش کرنے چاہیے، اس لیے کہ علماء کی بھی طبقات، درجات ہوتے ہیں۔ اگر درمیانی درجے کے علماء یا پھر جو ہے چھوٹے طلبہ علم کے سامنے آپ پیش کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کی بات کی گہرائی اور آپ کی سوچ کی گہرائی کو وہ نہ پہنچ سکیں اور آپ کے ظاہری لفظ کو دیکھ کر کہیں آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، آپ کو جو ہے آپ کے اندر برائی کے تعلق سے بہت زیادہ بیداری ہے، آپ بہت چوکنا ہے، آپ کی تعریف کر دیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے آپ کی ہمت افزائی کا نہیں، یہ مسئلہ یہ طے کرنے کا ہے کہ کیا واقعی یہ معنی گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں، یہ چیز گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں۔ تو وقت کے اچھے علماء کے سامنے اپنے خیالات ظاہر کریں اور ان سے ان کی توثیق چاہیں، اور جب تک توثیق کتاب و سنت کی روشنی میں نہ ہو جائے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی جواب بھی دیا تو اپنی طرف سے توثیق نہیں کر دی صرف ایسی ہی۔ اور صحابہ کا یہ منہج ہے، آپ یاد رکھیں، صحابہ کے سامنے جب بھی کوئی سوال پیش کرتا ہے وہ جواب دیتے ہیں، اور جواب کے بعد جواب کی بنیاد کیا ہے، اکثر جواب کے ساتھ وہ سبب بھی بتاتے ہیں کیوں میں نے یہ جواب دیا ہے۔ ان کے پاس جو جواب کے ساتھ جواب کی بنیاد کیا ہے یہ بھی ساتھ میں آتی ہے۔ تو عالم کے سامنے اپنے خیالات پیش بھی کیے آپ نے، اور اس نے اپنی بات کی توثیق کے لیے آیت پڑھی، حدیث پڑھی اور حوالہ دے کر بات کی، تب جا کر آپ کہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید میرے دل و دماغ میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ کسی حد تک صحیح ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ، حدیث میں آگے پڑھوں گا آپ کے سامنے، آپ دیکھیں گے خوارج، یہ جو خوارج تھے
ان کے اپنی جو گمراہیاں تھیں، ان کی گمراہیوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ وعید کے پہلو کو غالب رکھتے تھے. اسلامی شریعت میں وعد بھی ہے، وعید بھی ہے، یعنی خوشخبری بھی دی گئی ہے اور وعید بھی سنائی گئی ہے، اور دونوں کے درمیان ایک توازن ہے، ایک اعتدال برقرار رکھا گیا ہے. خوارج کا مسئلہ یہ تھا کہ خوارج وعید کو غالب رکھتے تھے، اور وعید کو غالب رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفر اور شرک کے کام کر کے جیسے آدمی کافر ہو جاتا تھا، ویسے ہی خوارج کی نظر میں کبائر بڑے گناہ کرنے والا بھی کافر ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ وعید کو غالب رکھتے تھے، اس کا نتیجہ تھا. اور خوارج کے جو اصول ہیں جن کی وجہ سے وہ اہل سنت سے جدا ہوئے، ان میں سے ایک اہم اصول ہے اصحاب کبائر یعنی مرتکب کبیرہ، بڑے گناہوں کے مرتکب کو کافر قرار دینا. تو یہ جو مسئلہ ہے آپ اس کو دیکھیں، یہ نجدات سے نکل کر آئے جو خوارج میں سے ہیں، اور ان کو جو ہے ان کی سوچ کچھ ایسی ہے کہ ان کو ہر چیز گناہ کبیرہ نظر آتی ہے، ان کو ہر چیز جو ہے گناہ کبیرہ نظر آتی ہے. اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور میں یہ بات آج آپ کے سامنے بولنا چاہوں گا. گرچہ ہمارا درس آداب کا ہے، لیکن جب منہجی کچھ باتیں آتی ہیں تو ان کا ذکر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان پر تنبیہ ہو جائے. میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھو، اکثر ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے جو پہلے کسی فرقے میں، کسی گروہ میں، کسی اور طبقے میں رہتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، وہ کچھ مسائل میں متاثر ہو کر اپنے آپ کو کہتے ہیں میں صحیح منہج کا ہو گیا، اور وہ اپنی جگہ پہ جو ہے نیت میں صحیح بھی ہوتے ہیں، انہوں نے سب چیزیں چھوڑ چھاڑ دی ہیں اور چھوڑ کر وہ اپنے طور پہ طے کر کے آئیں کہ یہ جو صحیح منہج ہے میں اسی صحیح منہج کا پابند ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ اپنے خیالات میں وہ پرانے منہج کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن پرانے منہج کی بہت ساری باتیں اس کا پیچھا ابھی نہیں چھڑی ہوتی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح منہج سے جڑنے کے بعد بھی وہ بہت ساری باتیں اسی جذبے سے کرتا جاتا ہے. اب اسے کیا لگتا ہے کہ میں صحیح منہج پہ آ گیا ہوں تو اب میری ہر بات صحیح منہج کے مطابق ہو رہی. اسے پتا بھی نہیں ہوتا، میں بات کر رہا ہوں اس کی جسے خود پتا نہیں ہوتا، اسے خود پتا بھی نہیں ہوتا کہ بہت ساری باتیں وہ صحیح منہج کے نام پہ کر رہا ہے، حالانکہ اس پہ اثر پرانے منہج کا ہے. یہاں دو لوگوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں گا، اپنے آپ کو بھی، اور اس کے ساتھ جو ہے دو قسم کے لوگوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں گا. ایک اس آدمی کو جو کسی جو ہے غلط منہج سے جڑا ہوا ہو، پھر صحیح منہج کی طرف آیا ہو، اس کو نصیحت یہ ہے کہ فوراً جو ہے لوگوں میں ظاہر ہونا، لوگوں میں گفتگو کرنا، لوگوں میں درس دینا، لوگوں میں سب کرنا، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. تمہیں پہلے اپنے آپ کو کسی معتبر عالم کے سامنے یا ایک مدت اس صحیح منہج کے ساتھ اپنی گزارنی چاہیے، تاکہ تمہاری اچھی خاصی جو دھلائی ہو سکے پوری طریقے سے. تمہارے دل و دماغ کے اندر جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس پرانے منہج کی جو غلطیاں، ان کی صفائی ہو سکے. یہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور میں بہت اس کی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے بس ایک مسئلے کے طور پہ رکھ دیتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی کسی پرانے منہج سے بدل کر آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بدل کر آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے جذبے میں وہ بدل گیا ہے اور نیت بھی اس کی صحیح ہے، لیکن وہ منہج کو چھوڑ چکا ہوگا اپنے خیال کے مطابق، لیکن اس منہج نے ابھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا ہوگا. جیسے جو ہے یہاں ان کا معاملہ ہے، ان کو بہت سارے گناہ جو ہے، ہر گناہ گناہ کبیرہ نظر آتا ہے، وہ پرانے خوارج کے منہج کے مطابق. اور دوسری نصیحت جن لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں، وہ عام جو ہے صحیح منہج کے حامل لوگ، ہمارے اپنے جو ہے بھائی ہیں، ان کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ بڑے جذباتی ہمارے بھائی ہوتے ہیں. کوئی بھی آدمی کسی منہج سے بدل کر، کسی غلط منہج سے ہٹ کر صحیح منہج کا علم بردار بن کر آتا ہے تو ایک عقیدت، ایک محبت سی ہو جاتی ہے. بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس عقیدت اور محبت میں ہو یہ جاتا ہے کہ پھر ہر مجلس میں اس کو بلا کر موقع دیا جاتا ہے، اسٹیج دیا جاتا ہے، تم بولو، تم کرو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ جس سے وہ سن رہے ہیں وہ خود آدمی ابھی تربیت کا محتاج ہے. یقیناً آپ کے مقابلے میں وہ عالم ہوگا، لیکن جس پرانے منہج سے نکل کر آیا ہے، عالم ہونے کے باوجود پرانے منہج کی بہت ساری غلطیاں اس کے پاس برقرار ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس جذبے میں کہ نہیں یہ ابھی ریورٹ ہو کر آئے ہیں، مثال کے طور پہ کسی اور مذہب سے آئے ہوں، یا جو ہے کسی اور غلط منہج کے حامل ہو کے آئے ہیں، ایسے لوگوں سے سننے کی ایک حرص اور ایک لالچ جو لوگوں کے اندر ہے، یہ بہت بڑے خطرے کو دعوت دینے والی بات ہے. جسے میں نے کہا وہ چھوڑ چکا ہوگا، لیکن اس کے افکار و نظریات ابھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے ہوں گے. ایک وقت لگتا ہے. آپ گھر ایک دن میں چھوڑ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، لیکن افکار و نظریات نہ آپ کے دماغ سے نکلتے ہیں فوری طور پر، نہ آپ ان سے فوری طور پر چھٹکارا پا سکتے ہیں. ایک وقت لگتا ہے، ایک وقت لگتا ہے.
تب جا کر لوگوں کے دل و دماغ کی صفائی ہوتی ہے. تو یہ نقطہ بڑا اہم تھا. میں بہت ایسی مثالیں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے اس معاملے کو خالص جذباتیت کے ساتھ لیتے ہیں, جذباتی قسم کے ہیں کہ کوئی آدمی کسی غلط منہج سے ہٹ کے صحیح منہج کی طرف آتا ہے, وہ اپنے آپ کو چونکہ اپنے آپ کو کہہ چکا ہے کہ نہیں میں توبہ کر چکا ہوں, مجھے معلوم ہو گیا کہ یہی صحیح ہے, تو اب وہ سمجھ لیتا ہے کہ صرف ایک فیصلہ واقعی معنوں میں مجھے سارے منہج کی تفصیلات سمجھا چکا ہے. اس کی غلطی ہے. اور دوسری طرف ہمارے اپنے جو بھائی ہیں وہ ایک ایسا جذباتی تعلق جوڑ لیتے ہیں کہ پھر اس کی ہر بات کو جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ قبول کرنے لگتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ مثال ہے, کہتے ہیں فیصلہ کہتے ہیں کہ میں نجداد کے ساتھ تھا, فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ, میں نے اس وقت بہت سارے گناہ کیے, میں تو سمجھتا ہوں وہ کبیرہ گناہ ہی ہوں گے, اور کبیرہ گناہ کے لے کر ان کے پاس بہت زیادہ اہتمام تھا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ, کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے خیالات لے جا کے میں نے عبداللہ ابن عمر کے سامنے پیش کیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے نجداد کے ساتھ رہتے ہوئے فلاں گناہ کیا, فلاں غلط کام کیا, فلاں غلط کام کیا, اور یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. قال ما هي, عبداللہ ابن عمر نے اس سے پوچھنے کے بعد, اس کی بات سننے کے بعد کہا کون سے گناہ ہیں بھائی, آخر کیا گناہ ہیں, کیا غلطیاں ہیں جن کو تم کبیرہ سمجھ رہے ہو. قلت كذا وكذا, میں نے کہا فلاں گناہ ہوا ہے, فلاں گناہ ہوا ہے, اس وقت میں نے یہ غلطی کر دی فلاں. اور یہ طریقہ یہ بھی ایک ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی برائیوں کا تذکرہ بھی جو ہے ضرورت بھر کرے. اب آپ دیکھیں یہ اسلوب جو ہے حدیث میں آپ کو کئی جگہ ملے گا, بہت کم آپ کو ملے گا جہاں غلطیوں کی, گناہوں کی وضاحت آپ کو صاف طور پہ ملے. اب ان کو مسئلہ صرف بتانا ہے تو قلت کذا وکذا. اب آپ نے گناہ کر لیا تو کوشش یہ کیجئے کہ توبہ کے جذبے سے بھی آپ اسے ظاہر مت کریں لوگوں کے سامنے. اور یہ بھی ایک بہت ساری بات ہے, لوگ جو ہے آتے ہیں آ کر کہتے ہیں میں جو ہے بہت بڑا شرابی تھا, جب میں پیتا تھا تو ایسا پیتا تھا کہ جو ہے مدہوش رہتا تھا, یہ تھا وہ. خود یہ کہانی ایک مزہ ہے ان کے لیے. نہیں, ایسے نہیں. آپ کوشش کریں اپنے آپ پہ پردہ ڈالے رہنے کی. دیکھیں کہ آپ قلت کذا وکذا, فلاں اور فلاں گناہ میں نے کیا. اب جو بھی انہوں نے بیان کرنا تھا بیان کیا, ان کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, ان کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں. توبہ کے بعد اپنے پرانے گناہوں کا جو ہے کہ تشہیر کرنا, ان کا اعلان کرنا, اور یہ بہت ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر لوگ جو ہے جماعتوں میں جانے کے بعد, جماعتوں سے واپس آنے کے بعد جو ہے کھڑے ہو کر سناتے ہیں, پوری اپنی تاریخ سناتے ہیں. یہ صحیح منہج نہیں ہے کہ آپ جو ہے توبہ کے بعد اپنی پوری کہانی بھی سنائیں. اور یقین مانیں میں نے یہاں تک دیکھا ہے بعض مجالس کے اندر کہ آدمی جو ہے جب سناتا ہے لوگوں کو اس کی توبہ سے متاثر ہونے کا جذبہ کم ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے توبہ کیا, اس سے متاثر ہو کر اپنے اندر توبہ کا جذبہ پیدا کرنے کا مزاج کم ہے بنسبت اس کے مقابلے میں اس کی کہانی سننے اور اس کے قصے سننے میں جو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. تو انہوں نے آ کر کہا قلت کذا وکذا, فلاں اور فلاں گناہ میں نے کیا ہے. قال لیست هذه من الكبائر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ بھئی یہ تو کبائر میں سے نہیں ہے, جن کو تم کبائر سمجھ رہے ہو وہ کبائر میں سے نہیں ہے. میں نے وہی بات کہی. یہ کیا ہے, ان کا جو شعور ہے, پچھلی جو سوچ ہے خوارج کی فکر, اس کا اثر ہے کہ ہر گناہ ان کو کبیرہ نظر آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ کبائر میں سے نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہن تسع, اگر تم کبائر ہی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سن لو, وہ 9 گناہ, 9 جو ہے گناہ کبیرہ 9 ہیں. یہاں میں آپ کے سامنے بتا دوں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آئی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آئی ہے, ان کے اپنے قول کے طور پر آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے ان کے اپنے قول کے طور پر آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کبائر 9 ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہی روایت ایک اور صحابی حضرت عمیر ابن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد کے اندر آئی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کے طور پر آئی ہے. یہاں سند میں امام بخاری نے جب نقل کی ہے تو سند سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے صرف فتوے کے طور پہ نقل کیا ہن تسع, گناہ کبیرہ 9 ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات نظر آتی ہے. لیکن سنن ابی داؤد میں حضرت عمیر ابن قتادہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجہ دیا ہے سنن ابی داؤد کی روایت کو, اس روایت میں یہی الفاظ آئے ہن تسع, وہ 9 ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث عبداللہ ابن عمر کا اپنا قول نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے. بس صحابہ کا یہ طریقہ تھا, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صراحت سے منسوب کر کے مسئلہ بتاتے, کبھی سامنے والے آدمی کو صرف مسئلہ بتا دیتے, اس لیے کہ آدمی کا مقصود حدیث ہے نہیں ہے یہ جاننا نہیں ہے, آدمی کا مقصود مسئلہ معلوم کرنا ہے.
حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہی کیا، کہا کہ ہن تسعن، وہ 9 ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ جان لیں، کیا کبائر 9 ہیں؟ کیا کبائر 9 ہیں؟ صحیح مسئلہ جس پر تقریباً سبھی علماء کا اتفاق ہے وہ یہ کہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ 9 نہیں ہے، 9 سے زائد ہیں۔ گناہ کبیرہ 9 سے زائد ہے، اس پر تقریباً سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 کو خاص طور پہ اہمیت دے کر بیان کیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اجتنبوا السبع الموبقات کہا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، صحیح حدیث ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ یہ 7 جو گناہ ہیں یہ کبائر میں سے ہیں، یہ کبائر میں سے ہیں، اور کبائر میں سے اونچے درجے کے کبائر ہیں، لیکن وہ 7 بھی نہیں ہیں، 9 بھی نہیں ہیں، 9 سے زائد ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حالات کے اعتبار سے کبھی 7 اور کبھی 9، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے گناہ سامنے نظر آئے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے مطابق بیان کیا، ورنہ کل احادیث اگر اکٹھا کی جائے تو کبائر کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ قریب تر کتاب امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب الکبائر ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر ہے، جس میں انہوں نے متعدد احادیث اور متعدد گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کو دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو مسئلہ ہوا ہن تسعن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بھئی تم پریشان کیوں ہوتے ہو، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ 9 ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے گنانا شروع کیا، کہا الاشراک باللہ، سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ متعدد احادیث میں بات آئی کہ اللہ کے نبی نے شرک کو اکبر الکبائر کہا، کہ کبائر میں بھی اونچے درجے کا کبیرہ۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سارے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ، ساری نافرمانیاں جو بھی ہوتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے نافرمانی گناہ ہی ہیں، لیکن ان کے درمیان صغیرہ اور کبیرہ کی ایک تقسیم ہے۔ جب ہم تقسیم عام کرتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ کی تو اس میں شرک اور کفر کی باتیں داخل ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی ایسی بھی تقسیم ہوتی ہے کہ کبیرہ جب کہتے ہیں تو شرک اور کفر کی باتوں کو چھوڑ کر بقیہ گناہ، جیسے جب خوارج کے ساتھ گفتگو آتی ہے، خوارج کے ساتھ مرتکب کبیرہ کا جب مسئلہ آتا ہے تو یہ مسئلہ شرک اور کفر کی باتوں کو چھوڑ کر بقیہ گناہوں پہ آتی ہے۔ جب عام احادیث کے اندر جب کبائر کا ذکر آئے گا تو شرک بھی کبائر میں سے بلکہ اکبر الکبائر ہے، کفر بھی اکبر الکبائر ہے، لیکن جب خاص تقسیم کی صرف گناہوں کی بات آتی، وہ گناہ جو شرک نہیں، کفر نہیں، شرک اور کفر سے کمتر درجے کے گناہوں کی بات آتی ہے، تو پھر گویا یہاں 3 گریڈ، 3 درجے بن جاتے ہیں، ایک شرک اور کفر کی باتیں، دوسری گناہ کبیرہ، اور تیسری گناہ صغیرہ، یہ 3 درجے بن جاتے ہیں۔ تو یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عام شرک اور کفر کو الگ کیے بنا، وہ اکبر الکبائر ہے، ان کو شامل رکھ کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، اور اگر دوسری سند کے اعتبار سے کہیں تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، کہا سب سے پہلے الاشراک باللہ، واضح مسئلہ شرک کا، وقتل نسمہ، کسی جان کا قتل کرنا، کسی جان کا قتل کرنا، اور اس سے مراد جو ہے کسی بھی انسان کا قتل کرنا، کسی بھی انسان کا قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ والفرار من الزحف، میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہونا، میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وقذف المحصنہ، وقذف المحصنہ، پاک باز خاتون پر الزام لگانا۔ عربی زبان میں محصن کا لفظ، محصنہ کا لفظ شادی شدہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب قذف کا باب آتا ہے، الزام اور اتہام لگانے کی جب بات آتی ہے، کسی کی عزت و آبرو پہ دھبا لگانے کی جب بات آتی ہے، تو اس میں شادی شدہ کی قید مراد نہیں بلکہ پاک باز عورت ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا جو ہے کنواری عورت ہو یا پھر کوئی بیوہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، ایسی عورت جسے ہم پاک باز عورت کہتے ہیں، پاک باز عورت پر الزام لگانا۔ بلکہ اہل علم نے یہ بات یہاں تک لکھی ہے کہ باتفاق العلماء، سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ صرف عورت پر نہیں، مرد پر بھی، پاک باز مرد پر الزام لگانے کا بھی یہی گناہ ہے۔ وہ مرد ہو کہ عورت ہو، پاک باز، شادی شدہ ہو کہ غیر شادی شدہ ہو، کسی کی عزت پر الزام لگانا، یعنی بدکاری کا الزام لگانا، زنا کا اتہام لگانا، یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اکل الربا،
اور اکل المال الیتیم، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا. بسا اوقات بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس سے مراد سود اگر کھانے میں استعمال کریں تبھی گناہ ہے، یتیم کا مال اگر کھانے پینے میں استعمال کریں تبھی گناہ ہے. نہیں، اس کا معنی جو ہے، عقل کا معنی صرف عقل نہیں ہے، اس کا معنی اخذ کا ہے، لینا، سود لے لینا یا یتیم کا مال لے لینا. اب چونکہ آدمی لینے کے بعد سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ کھانا پینا ہے، قریب تر جو فائدے کی شکل ہے وہ کھانا پینا، اس لیے عقل کھانے سے تعبیر کیا گیا، ورنہ مراد جو ہے سود لینا یا یتیم کا مال لے لینا یہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، مسجد کے اندر بے دینی کا کام کرنا، مسجد کے اندر بے دینی کا کام کرنا. الالحاد کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے حقیقی مقام سے پھیر دینا. مسجد جو ہے وہ دین کا مرکز ہے، عبادات کا مرکز ہے، وہاں اچھے کام ہونے چاہیے. وہاں آدمی بے دینی کا کام کرے، وہاں بے دینی کا کام کرے یا اس کی حیثیت کو بدل دے، ایسی کوئی حرکت کرے جو اس مسجد کی حیثیت کو بدل دے، تب پھر یہ الحاد کہلاتا ہے. بے دینی کا کوئی بھی کام، اور اس کے اندر جو ہے وہاں بدعات کو رواج دینا بھی ہے. وہاں بعض اہل علم نے لکھا شرک یا شرک سے متعلق کوئی بات کرنا یا اس بات کو رواج دینا یہ بھی داخل ہے. اور وہاں جو ہے ایسا کوئی بھی کام کرنا جس کا تعلق بے دینی کے زمرے سے ہو، بے دینی میں جس کا شمار ہو سکتا ہو، یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں. تو بے دینی کا کام مسجد کے اندر کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. البتہ حدیث میں جو لفظ آیا، اس حدیث کے اندر الحاد فی المسجد آیا، مسجد کے اندر بے دینی کا کام کرنا. کیا اس سے مراد واقعی معنوں میں مسجد کے اندر بے دینی کا کام کرنا ہے، یا پھر یعنی کسی بھی مسجد کے اندر بے دینی کا کام کرنا ہے، یا پھر اس سے کوئی خاص مسجد مراد ہے؟ اس سے جو ہے کوئی بھی مسجد عام مراد ہے یا کوئی خاص مسجد مراد ہے؟ سنن ابی داؤد کی وہ دوسری روایت جسے عمیر ابن قتادہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اس روایت کے اندر الفاظ بدل کر یوں آئے، واستحلال البیت الحرام، مکۃ المکرمہ بیت الحرام مسجد حرام میں بے دینی کا کام کرنا گناہ کبیرہ ہے. مسجد حرام کے اندر بے دینی کا کام کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو آدمی وہاں حرم میں رہ کر بے دینی کا کام کرنے کا ارادہ بھی کرے تو ہم اسے جو ہے دردناک عذاب چکھائیں گے. بعض اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں یہاں تک یہ کر لیا تھا، کہا کہ جو ہے میں حرم میں رہنا نہیں چاہتا. کیوں نہیں رہنا چاہتا؟ اس لیے کہ یہاں برائی کا، بے دینی کا کام کرنے کا ارادہ کرنے پر بھی گناہ لازم آتا ہے. تو یہ مسجد حرام کے تقدس اور اس کے جو ہے مقام و مرتبے کو پامال کرنے والی بات ہے، تو اس لیے اس کو گناہ کبیرہ شمار کیا گیا. اور ظاہر بات ہے، لگتا یہی ہے کہ بعض حدیثوں کی تفسیر کرتی ہیں، اور خاص طور پہ ایک ہی سیاق میں جب حدیثیں آ رہی ہیں تو شاید حضرت عبداللہ ابن عمر نے وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ کہا تو سامع یعنی سننے والے کو اور عبداللہ ابن عمر دونوں کو قرائن سے اس بات کا اندازہ تھا کس مسجد کی بات ہو رہی ہے، تو المسجد الحرام کی انہوں نے صراحت نہیں کی، ورنہ جو ہے مسئلہ مسجد حرام سے متعلق ہے. تو گناہ کبیرہ میں ایک اور گناہ کبیرہ مسجد حرام کے اندر الحاد یا بے دینی کا کام کرنا. اس کے بعد کہا والذی یستسخر، اسی طرح وہ آدمی بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے جو آدمی کسی کا مذاق اڑائے، کسی کا ٹھٹا اڑائے. احادیث کے مطابق قرآن کی آیت میں بھی ممانعت آئی. سورہ حجرات میں اللہ نے کہا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، یہ بات آئی کہ کوئی مومن کسی مومن کی یا کوئی قوم ایک دوسری قوم کا ٹھٹا نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے. عام طور پہ جو چھوٹا موٹا مذاق ہے یہ گناہ صغیرہ میں داخل ہوتا ہے، کبیرہ میں نہیں جاتا. لیکن کوئی آدمی گناہ صغیرہ پہ مسلسل اصرار کرے کوئی گناہ صغیرہ تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. اور مذاق اڑانا جس آدمی کی عادت بن جائے
وہ آدمی ایک بار نہیں کرتا پھر تو اسے اپنی عادت ہی بنا لیتا ہے. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کے ساتھ مذاق کرنا یا کسی کو کچھ کہہ دینا مذاق میں، یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ گناہ صغیرہ ہوگا، لیکن کوئی آدمی اسے اپنی عادت بنا لے، اصرار کرے گناہ صغیرہ پر، تو والذی یستسخر، جو آدمی سخریہ ٹھٹا اڑانے کی عادت کا عادی ہو جائے، وہ آدمی بھی مرتکب کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا گویا ارتکاب کرتا ہے. یہ جو لفظ ہے رحمک اللہ، یہ جو لفظ ہے والذی یستسخر، الادب المفرد کی جتنے نسخے ہیں اس میں یہی لفظ آیا ہے والذی یستسخر. لیکن اس الادب المفرد کے ایک شارح ہیں فضل اللہ جیلانی، انہوں نے اس کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ الادب المفرد کے بعض دوسرے نسخوں میں یہ لفظ تھوڑی سے فرق کے ساتھ آیا، والذی یستسخر کے بجائے والذی یستحسر. استحسار کے معنی ہو جاتے ہیں تھک جانا اور تنگ آ کے بیٹھ جانا. استحسار کے معنی یستحسر، اس کے معنی ہو جاتے ہیں تھک جانا اور تنگ آ کر بیٹھ جانا. کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا گناہ ہے؟ کہا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر بیٹھ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے. کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے، تو اس آدمی کا دعا کرنا چھوڑ دینا ایک اللہ تعالیٰ سے قسم کی جو ہے ناراضگی والی بات، یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے. اور یہ بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوسری حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ غصہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اس پر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے، اس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا والذی یستحسر اگر لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی تھک کر بیٹھ جائے، دعا نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائے، کلی طور پہ مایوس ہو جائے اور کہے کہ میں اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیتا ہوں، اب میری کوئی سننے والا نہیں ہے، تو یہ اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. فضل اللہ جیلانی نے ایک اور بھی لکھا ہے، انہوں نے یہ بات یہ بھی بتائی ہے کہ یہ لفظ بعض دوسرے نسخوں میں تھوڑے سے اور فرق کے ساتھ ہے، والذی یستسحر، سحر سے، والذی یستسحر، یستسخر کے بجائے یستسحر، ہا سے، خا کے بجائے ہا سے یہ لفظ آیا ہے. اور اگر یہ لفظ ہے یستسحر ہے تو اس کے معنی ہوتے طلب السحر، کسی سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم جادو کرو، کسی سے جا کے مطالبہ کرنا کہ تم جادو کرو. یعنی کوئی آدمی جا کر کسی جادوگر کے پاس کہے کہ تم فلاں پہ جادو کرو یا کسی فلاں کام کے لیے جادو کرو. کسی بھی کام کے لیے جادوگر سے جا کے جادو کرنے کی طلب رکھنا، مطالبہ کرنا، یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے. اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں، جادو کو خود السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کو شامل فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. قیل وما ہن یا رسول اللہ، پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جادو کا آپ نے ذکر کیا. تو جادو جو ہے گناہ کبیرہ ہے. نہ صرف یہ کہ جادو بلکہ جادو کرنے کی طلب لے کر کسی کے پاس جانا، یہ خود بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ معنی معلوم ہوتا ہے. ان تینوں الفاظ میں زیادہ قریب تر بات یہی لگتی ہے، چونکہ بخاری کے اکثر نسخوں کا اتفاق اس پر ہے، تو غالباً پہلا جو لفظ ہے یستسخر، کسی کا ٹھٹا اڑانا اور اسے اپنی عادت بنا لینا. فعل مضارع کے اندر جو ہے تکرار کا معنی آتا ہے کہ ایک آدمی اس کو عادت بنا لیتا ہے، تب پھر یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. کہ جس آدمی کی یہ عادت ہو کہ وہ ہمیشہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، ہمیشہ ٹھٹا کرتا ہے، تو یہ آدمی مرتکب کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا گویا ارتکاب کرتا ہے. اگلا گناہ کبیرہ وبکاء الوالدین من العقوق، کہا اگر والدین تمہاری نافرمانی کی وجہ سے روتے ہیں تو والدین کو رلانا گویا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. والدین کو رلانا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ پورے 9 گناہ کبیرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل کیے. میں ان میں سے کسی کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مستقل ابواب میں ہو سکتا ہے آئیں گے ان میں سے بعض چیزیں آداب میں. لیکن ان 9 گناہوں کے ذکر کرنے کے بعد اصل باب سے متعلق مسئلہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا. اس لیے کہ 9واں جو گناہ ذکر کیا
کہ والدین تمہاری نافرمانی کی وجہ سے روئیں، یہ تمہارے حق میں گناہ کبیرہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طیسلہ سے اس کے بعد کہا کہ قال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے مجھ سے کہا اتفرق النار وتحب ان تدخل الجنہ، کیا واقعی معنوں میں تم جہنم سے ڈرتے ہو اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ قلت ای واللہ، طیسلہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں تو یہی چاہتا ہوں کہ کسی طرح جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ قال احی والداک، احی والدک، احی والدک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، طیسلہ سے پوچھا کہ اگر ایسی بات ہے واقعی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو بتاؤ کیا تمہارے والد باحیات ہیں، زندہ ہیں؟ قلت عندی امی، میں نے کہا کہ میرے پاس میری ماں ہے، یعنی والد تو نہیں رہ گئے لیکن میری ماں ابھی باحیات ہیں اور میرے پاس ہیں۔ قال فواللہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا فواللہ لو علنت لها الكلام واطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، کہ اللہ کی قسم اگر تم اس سے نرم لہجے میں بات کرو اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب تک تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو گے۔ لو علنت لها الكلام واطعمتها الطعام، اطعمتها الطعام تم اس کو کھانا کھلاؤ، اس سے مراد صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، اس کے کھانا اور اس کے لباس اور اس کی رہائش، یعنی بنیادی اس کی واجبات جو ضرورتیں ہیں ان کو اگر تم پورا کر دو، والدہ کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو نرم رکھو، اور یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی کہ آپ ساری ضروریات فراہم کر دیں لیکن آپ کی زبان نرم نہیں ہے، آپ کا لہجہ نرم نہیں، آپ کے الفاظ نرم نہیں، تو آپ نے حق گویا ادا نہیں کیا، ابھی آپ نے جو ہے حسن ادب کا جو باب ہے اسے ادھورا چھوڑا ہوا ہے۔ کہا لو علنت لها الكلام، اگر اس کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرو ماں کے ساتھ، واطعمتها الطعام اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دو تو گناہ اور ان کے ساتھ گناہ کبیرہ سے بچتے رہو جن کا ذکر حدیث میں ہوا تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جو آخر کا حصہ ہے کہ تم جہنم سے ڈرتے ہو، جنت سے میں جانا چاہتے ہو، تمہارے والدہ زندہ ہے، اگر تم نرم لہجے میں گفتگو کرو، یہ اس مرفوع روایت کے اندر موجود نہیں ہے، اس مرفوع روایت کے اندر موجود نہیں، لیکن ہن تسع الکبائر 9 ہیں، اس کا تذکرہ سنن ابی داؤد کی روایت کے اندر مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے کہ والدین کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے، اس کے لیے استدلال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس اثر سے، اس جملے سے کیا کہ اگر تم والدہ سے نرم لہجے میں گفتگو کرو اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب تک کہ تم گناہ کبیرہ سے بھی بچتے رہو۔ یہ صحیح اثر ہے، صحیح اثر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں پہلا اثر روایت کیا ہے۔ دوسرا اثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت کیا ہے وہ حضرت زبیر سے ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آیت کریمہ پڑھی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم اپنے دونوں والدین کے لیے اپنے بازو کو نچلا رکھو، ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی کا برتاؤ ملحوظ رکھو، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے کے لیے تم اپنا پہلو، اپنا بازو نچلا رکھو اور اسے جو ہے نرم رکھو۔ یہ جو بات ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ لا تمتنع من شیء احبہ، کہا والدین کے ساتھ نرم ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز وہ طلب کریں تو تم اسے روکو نہیں، دے دو۔ نرم ہونے کا مطلب اس قدر نرم ہونا ہے کہ وہ آپ سے کوئی بھی چیز طلب کریں، آپ سے کوئی بھی چیز لینا چاہیں لے سکیں، اتنے نرم ہو جاؤ، اپنے بازو کو اتنا جو ہے جھکا کے رکھو، اپنے آپ کو والدین کے سامنے اتنا جو ہے نچلا رکھو، عاجز رکھو کہ وہ تم سے کوئی چیز تم سے لے لینا چاہیں، حاصل کر لینا چاہیں تو حاصل کر لیں۔ لا تمتنع عن شیء احبہ، وہ جو بھی چیز تم سے لینا چاہتے ہیں تم اس سے رکو نہیں، یعنی ان کو روکو نہیں کہ تم سے وہ چیز لے لیں۔ یہاں آیت کا جو لفظ ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے پہلو کو نچلا رکھو، بعض اہل علم نے شرح کرتے ہوئے، شیخ جیلانی نے بھی
جو فضل اللہ جیلانی ہیں جنہوں نے شرح لکھی انہوں نے بھی، اور حسین علوائشہ شیخ البانی کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی، دونوں نے بھی اس مسئلے کو نقل کیا ہے بعض متقدم اہل علم سے نقل کرتے ہوئے کہ خفض الجناح، بازو کو نچلا رکھنے سے کا مطلب کیا ہے کہ پرندہ جب اڑتا ہے تو اڑنے کے لیے اسے زور لگانا پڑتا ہے، تو پرندہ جو ہے اپنے بازوؤں پہ پورا زور لگا کر اڑتا ہے، لیکن وہی جب پرندہ اترتا ہے، جب اسے اترنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اسے اس وقت زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے سنبھلنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتا ہے اور اپنے بازوؤں کو نچلا کر لیتا ہے۔ تو پتا چلا کہ نرمی کا معاملہ بازوؤں کو جھکا کر رکھنے سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لین الکلام والے باب میں بازوؤں کو نچلا رکھنے والے لفظ کو یہاں لایا ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ پرندے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بعض پرندے جب خطرہ محسوس کرتے ہیں تو زمین پر دبک جاتے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں جب خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو یہ ان کے عاجز آ جانے اور کمزور ہو جانے کی علامت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جناح خفض الجناح اپنے بازو کو جھکا کر رکھنے کی جو تعبیر استعمال کی ہے اس سے مراد یہ کہ اپنے والدین کے سامنے بالکل عاجز بن کر رہو، اپنے والدین کے سامنے بالکل عاجز بن کر رہو، جس طرح جو ہے کوئی کمزور اپنے سے طاقتور کے سامنے عاجز بن کر رہتا ہے۔ بہرحال یہ لفظ جو ہے اس میں صراحت کے ساتھ گفتگو میں نرمی کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن خفض الجناح اپنے بازو کو نچلا رکھنے کا جو لفظ ہے یہ لفظ اس قدر عام ہے، اس میں معاملات کے اندر نرمی بھی داخل ہے، گفتگو کے اندر نرمی بھی داخل ہے، ہر قسم کی نرمی اور ہر قسم کی عاجزی و انکساری جو والدین کے سامنے اپنے چھوٹے ہونے اور اپنے جو ہے ان کے سامنے مؤدب ہونے کا ثبوت ہے، وہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد کا ایک اور باب تھا جس میں ہم لوگوں نے یہ بات دیکھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بڑا اہم باب یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے، لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ اور جس لفظ سے میں نے درس کا آغاز کیا اس کو پھر دہرانا چاہوں گا کہ زبان دل و دماغ کے آپ کے ترجمان ہوتی ہے۔ آپ کے دل و دماغ میں اگر واقعی والدین کے لیے احترام ہے، محبت ہے، خلوص ہے، چاہت ہے، اپنائیت ہے، قربانی ہے، ایثار ہے، یہ سارے جذبات آپ کے الفاظ میں، آپ کے انداز میں اور آپ کے اپنی جو ہے آواز میں ساری چیزوں میں جھلکتی ہے، اس کا ہم خیال رکھیں اور اسی کے ساتھ والدین کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت آسان ہے، کوئی بڑی چیز نہیں۔ آدمی کو اتنا حساس ہونا چاہیے کہ اگر کسی مسئلے پہ مثال کے طور پہ آپ بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، فوراً آپ والدہ کی طرف پلٹ رہے ہیں یا والد کی طرف پلٹ کر گفتگو کر رہے ہیں، لہجہ بدل لیجئے فوراً، اسی غصے والے چہرے سے، اسی غصے والی آواز سے، انہی غصے والے کلمات کے ساتھ والدین سے مخاطب مت ہو جائیے۔ اس احساس کے ساتھ معاملہ کریں۔ یہ چیز جو ہو سکتی ہے اس شعور کے ساتھ ہی کہ میں والدین کے ساتھ بات کر رہا ہوں تبھی یہ آتی ہے، اور وہی بات کہ لین الکلام، گفتگو میں نرمی، یہ دل کی ترجمان ہے، اس کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو جو باتیں کئی سنی گئی ہیں ان کو سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ماں باپ جو ہے بچوں پر حق رکھتے ہیں یا بچوں کے مال پر حق رکھتے ہیں۔ سوال کا جو پہلا صیغہ تھا وہ یہی تھا اور بہت اچھا صیغہ ہے، اس لیے کہ اس سے جو مسئلہ زیادہ کھل کے سمجھ میں آتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ والدین کا آپ کے مال پر بھی حق ہے اور آپ کے نفس پر بھی حق ہے، اور حقیقت میں آپ کے مال سے زیادہ آپ کے نفس پر حق ہے۔ اور اصل میں بھائی جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ مجمل سوال نہیں، خاص بالتحدید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ والدین مثال کے طور پہ ایک کاروبار کرتے جا رہے ہیں، خاندانی کاروبار چل رہا ہے، بچے نے تعلیم حاصل کی، حاصل کرنے کے بعد وہ کوئی نیا کاروبار، نیا کوئی میدان دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن والدین مصر ہیں کہ وہ آبائی کاروبار ہی لے کر آگے بڑھے۔ تو کیا یہ والدین کا حق ہے کہ ہم ان کی بات سن کر انہی کے کاروبار کو آگے لے کر چلیں، یا پھر یہ کہ ہم اپنے طور پہ فیصلہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ضابطہ، یہ قاعدہ آئندہ بھی آئے گا، اس لیے کہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کا جب باب آئے گا تو میں پھر اس کو دہراؤں گا کہ والدین کا ہر وہ مطالبہ جو شریعت کی مخالفت جس کے اندر نہ ہو، اس مطالبے کو پورا کرنا آپ کا فرض ہے۔
اب شریعت کی مخالفت نہ ہو، اس کے دو طریقے، ایک تو یہ کہ شریعت کے جو احکام ہے اس کے خلاف جانے کا آپ کو حکم دے، اس میں آپ اطاعت نہ کریں، اور اسی طرح والدین آپ کو جو ہے ایسا حکم دیں جس میں جو ہے سراسر آپ پر ظلم ہے، آپ پر ظلم ہے مثال کے طور پہ، تو ایسے معاملات میں اسلامی شریعت آپ کو پابندی کا حکم نہیں دیتی، اس لیے کہ ظلم نفس اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو والدین کے ساتھ آبائی کاروبار کو لے کر چلنے کی اگر بات ہوتی ہے اور اس میں کوئی شرعی مخالفت کا پہلو نہیں ہے تو پھر ان کی اطاعت واجب ہوگی، ان کی اطاعت واجب ہوگی، لیکن شریعت آپ کو اس کی اجازت ضرور دیتی ہے کہ اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے بات ہی نہ کریں، آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آبائی کاروبار ہے لیکن میری دلچسپی، میری اپنی تعلیم، میرے اپنے جو ہے توجہ اور امکانات، ان سب کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ دل جمعی سے یہ کام کر بھی سکتا ہوں اور زیادہ بہتر طریقے سے مال و دولت جو بھی ہے کما بھی سکتا ہوں، خدمت بھی کر سکتا ہوں، سب اس پر آپ والدین سے گفتگو کریں، اس کا دروازہ تو آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن اگر بات دو ٹوک فیصلے ہی کی ہے تو جب تک والدین شریعت کی مخالفت کا حکم نہ دیں آپ کو، اور شریعت کی مخالفت میں جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی داخل ہے کہ آپ کو ظلم نفس کی دعوت دیں یا کسی ایسے کاروبار کی جو آپ کے لیے زیب نہیں دیتا شرعت، ایسی کسی چیز کی دعوت دیں، تب پھر ویسی صورت میں اطاعت واجب نہیں، ورنہ آپ کو اطاعت کرنی ہی پڑے گی۔ جی ہاں، اللہ تعالی اعلم۔ آج بس کر لیتے ہیں، وقت ہو گیا ہے کافی۔